بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اہل بیت اطہار کی عظمت و شان بیان فرمائی ہے، اور اسی آیت کریمہ کو مبالغہ کی آیت کہا جاتا ہے۔ چنانچہ خداوند تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: پھر اے محبوب، جو تم سے عیسیٰ کے بارے میں حجت کرتے ہیں بعد اس کے کہ تمہیں علم آ چکا، تو ان سے فرما دو، او ہم تم بلائیں اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے، اور اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں، اور اپنی جانیں اور تمہاری جانیں، پھر مبالغہ کریں تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر اہل نجران کے 14 افراد پر مشتمل عیسائی آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا ہونے کے متعلق بحث کرنے لگے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا کا بندہ اور نبی ہونے کے دلائل دے رہے تھے، لیکن جب انہوں نے آپ کی کوئی بات بھی نہ سنی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا، محبوب انہیں کہہ دیجئے کہ اگر تم نہیں مانتے تو آؤ آپس میں مبالغہ کر لیں تاکہ حق و باطل میں فرق ہو جائے۔ چنانچہ تفسیر نصفی میں ہے کہ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی انگلی پکڑی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو گود میں اٹھا لیا، اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، اور علی رضی اللہ تعالی عنہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پیچھے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں دعا مانگوں تو آمین کہہ دینا۔ بس پھر کیا تھا کہ جب یہ اہل بیت کا مقدس و مطہر قافلہ خدا تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل بن کر جا رہا تھا تو عیسائیوں کے بڑے پادری اسقف کی نظر جب ان حسین و جمیل چہروں پر پڑی تو پکار اٹھا، اے نصارہ کی جماعت، بے شک میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر وہ اللہ سے دعا مانگیں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے جدا ہو جائے تو وہ جدا ہو جائے گا، بس ان سے مبالغہ نہ کرو۔ اگر انہوں نے ہمارے حق میں بد دعا کر دی تو زمین پر کوئی عیسائی باقی نہ رہے گا۔ حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ ایک صحابی نے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب کون تھا؟ آپ نے فرمایا، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس نے پھر پوچھا کہ مردوں میں سے کون تھے؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ان کے شوہر یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کسی کو کلام اور بات کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشابہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے نہیں دیکھا۔
پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب میری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا نور میرے بطن میں آیا تو میں ہر روز جنت کی خوشبو سونگا کرتی تھی، اور یہ خوشبو مجھے پورے 9 ماہ تک آتی رہی۔ لیکن جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو آپ کی والدہ حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اکیلی ہیں۔ یہ وہ عظیم ہستی ہے جس سے کلام کر کے قریش مکہ کی عورتیں فخر کیا کرتی تھیں، اور جس کے ایک پیغام پر پورے شہر کی عورتیں جمع ہو جایا کرتی تھیں، جس کے گھر میں آنا باعث عزت و افتخار سمجھا جاتا تھا، آج وہ اکیلی ہے۔ آخر ایسا کیوں؟ اس لیے کہ انہیں یہ رنج تھا کہ اس نے اپنے سارے مال و منال کو ایک فقیر کی گودڑی میں ڈال دیا ہے، اور رؤسائے قریش کی پیغامات کو ٹھکرا کر ابو طالب کے اس یتیم سے نکاح کیا ہوا ہے جس کے پاس اپنی ایک گودڑی بھی نہیں۔ روضہ الشہداء میں ہے کہ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہونے والی تھی تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو بھیجا کہ وہ بیگمات قریش کو بلا لائے، مگر ان عورتوں نے آنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ تو ابو طالب کے یتیم کی زوجیت قبول کر کے ہمارے نزدیک گناہگار ہو چکی ہے، اور تو نگری سے درویشی کو بہتر سمجھ رکھا ہے، اس لیے نہ ہم آئیں گی اور نہ ہی تیرے ساتھ تعاون کریں گی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ آپ کے والد محترم کا نام عبداللہ تھا۔ جناب سیدہ نے قریشی عورتوں کا یہ جواب سنا تو پریشان ہو گئی، غیرت الہیہ کو جوش آ گیا تو ولادت زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے وقت 4 دائیاں جنت سے بھیج دی۔ حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی اچانک نظر اٹھی تو دیکھا کہ آپ کے سامنے 4 دراز قامت خوبصورت بیویاں تشریف فرما ہے، اور پھر انہوں نے بنی ہاشم ہی کی عورتوں کی طرح آپ کو مخاطب کیا تو آپ خوف زدہ ہو گئی۔ ان میں سے ایک بولی، اے خدیجہ گھبرا نہیں، ہم آپ کی بہنیں اور خادمائیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کی خدمت پر معمور کیا ہے۔ ایک نے عرض کی، میں اسحاق علیہ السلام کی والدہ سارہ ہوں، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم ہے۔ یہ تیسری موسیٰ علیہ السلام کی بہن کلثوم ہے، اور یہ چوتھی حضرت آسیہ ہے۔ پھر وہ آپ کے ارد گرد کھڑی ہو گئی تو شہزادی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی۔ روایت میں آتا ہے کہ جب سیدہ النساء رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی تو آپ کے چہرہ اقدس کے نور سے زمین منور ہو گئی، اور اس نور کی تجلیات نے مکہ کے مکانوں کا احاطہ کر لیا۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات میں جنت میں داخل ہوا، اور بس میں نے جنت کے درختوں میں سے ایک کے پاس کھڑا ہوا، اور میں نے اس سے زیادہ خوبصورت سفید نرم اور خوشبودار پھل کوئی نہ دیکھا۔ چنانچہ میں نے اس درخت کا پھل توڑ کھایا تو میری پشت میں نطفہ بن گیا، اور پھر وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شکم میں آ گیا، جس سے میری بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی۔ اب بھی جب مجھے جنت کی خوشبو سونگھنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے تو میں
تو فاطمہ کی خوشبو سونگھتا ہوں، یعنی میں فاطمہ کے سر کو بوسہ دیتا ہوں تو مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ درس و بیان کو سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔